اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم سب لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اللہ رب العزت کو لانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں۔ لیکن کیا صرف باتیں کرنے سے یا چاہنے سے یا صرف خواہش رکھنے سے کیا اللہ رب العزت ہمیں مل جائے گا؟ مل جائے گا؟ بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ ہم بعض دفعہ خواہش کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ نہیں، ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایک گھر بنائیں، جو ایسا گھر ہو، جو ایسا گھر ہو۔ کیا خواہش کرنے سے وہ گھر بن جاتا ہے؟ ہماری خواہش تو ہوتی ہے بڑا کچھ حاصل کرنے کی، لیکن جب ہمیں گھر بنانا ہو تو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ڈیلز کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں۔ کیسے کیسے طریقے ہم اپناتے ہیں اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہمیں مل جائے۔ ایک اور مثال دوں ناظرین آپ کو۔ جب ہم اپنے گھر میں ایک درخت اگانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پھل بھی ملے، اس سے ہمیں سایہ بھی ملے، اس کی خوبصورتی بھی ہو، وہ درخت ہمارا ایک خواب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہم بیج لیتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا بیج۔ وہ بیج رکھے خواہ میں اس کو سارا دن بیٹھ کے دیکھتا رہوں، کیا وہ درخت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا۔ کیا مجھے کرنا پڑے گا؟ اس بیج کو، یہ ناظرین، یہ ایک عجوا کھجور ہے، ٹھیک ہے؟ میں کھجور اگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے میں اس کو کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد یہ اس کا بیج ہوتا ہے۔ اس بیج کے اندر کیا آپ کو کھجور کا درخت دکھائی دے رہا ہے؟ یہ بیج ہے، اسے غور سے دیکھ لیجئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک درخت رکھا ہوا ہے، جس کی اونچائی 20 فٹ، 25 فٹ، 30 فٹ۔ ایک پتوں کا انداز ہے اس کے اندر، خوبصورت پتے۔ پھر اس بیج سے آگے ہزاروں کی تعداد میں کھجوریں اگے گی۔ اس کا تنا ہوگا، اس کے پتوں کی ایک شیپ ہے۔ میں نے یہ رکھ دیا، ٹیبل پہ رکھ دیا، کیا یہ اگ جائے گا؟ نہیں، مجھے اس پہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ مجھے اس بیج کو مٹی میں ملانا پڑے گا، مٹی میں، غور کیجئے، مٹی میں ملانا پڑے گا۔ مٹی میں ملا کے اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی روزانہ۔ پھر جب یہ چھوٹا سا اس کے اندر سے پودا نکلے گا، اس پودے کی حفاظت کرنی پڑے گی کہ کہیں اس کو جانور نہ اس کے پتے آ کے کھا جائیں۔ اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، بچانا پڑے گا۔ جوں یہ بڑا ہوگا، اس کے پتے نکلنا ہوگے، اس کی کانٹ جھانٹ کرنا پڑے گی۔ کچھ اس کے پتوں کو کاٹنا پڑے گا تاکہ اس کا تنا اوپر کی طرف جائے۔ پھر یہ درخت بننا شروع ہو جائے گا، اور جب یہ درخت بن جائے گا، اس کے بعد اب یہ اپنا آپ خود سنبھال لے گا، اور اس کے بعد یہ پھل دینا شروع کر دے گا۔ بہت سال لگتے ہیں اس میں۔ یہ چند گھنٹوں، منٹوں، دنوں یا ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ سالوں کی بات ہے۔ پھر مجھے اس درخت کی بہار دیکھنا نصیب ہوگی یا رب العزت۔ لیکن
جب میں نے اس بیج کو مٹی میں ملایا تو میں نے ایک عمل شروع کر دیا۔ بیج مجھے اللہ نے عطا کر دیا۔ یا رب العزت، یا ارحم الراحمین، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو نے اپنی روح اس میں ڈال دی۔ اب یہ روح ہے، میں اس روح کو کتنا پاک رکھتا ہوں، میں کتنا صاف رکھتا ہوں۔ اب یہ میری کیریکٹر بلڈنگ ہے۔ یا رب العزت، تو نے مجھے دو راستے بھی دکھا دیے۔ چلیے اس بیج سے اپنے کیریکٹر کی مثال دینا شروع کرتے ہیں۔ بیج کو میں نے مٹی میں ملایا، یعنی بیج کو میں نے اوپر پلیٹ میں یا اوپر کسی جگہ پر سجا کے نہیں رکھ دیا۔ بیج کے اندر سے میں نے تکبر کو نکالا، اس کو مٹی میں ملایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا تکبر، اپنا بغض، اپنا غصہ، اپنی انا پرستی، اپنی شخصیت پرستی جو ہر انسان میں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، بہت اونچا سمجھتا ہے، وہاں سے گرا کے مٹی پہ لانا پڑے گا، ابو تراب بننا پڑے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن سوئے ہوئے تھے۔ جب سوئے ہوئے تھے تو آپ کے بالوں کو مٹی نے چھو لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا، جب اٹھے تو آپ کے بالوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو ایک لقب سے پکارا، یا ابو تراب۔ ہمیں اپنے ان تمام چیزوں جو میں نے گنوائی ہیں مٹی میں ملائی ہے۔ مٹی کے ملانے کے بعد آپ نے بیج کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پانی دیا تھا، ایک دعا کی تھی، ایک امید باندھی تھی۔ اب اس بیج سے پتے نکلیں گے، ایک پودا نکلے گا۔ اپنے غرور کو مٹی میں ملانے کے بعد اپنے آنسوؤں سے، اللہ کی یاد والے آنسوؤں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے آنسوؤں سے اس اپنے ایمان کے بیج کو پانی دیجیے۔ دیکھیے آپ کا ایمان کتنی جلدی، اس بیج کے اگنے میں سالوں لگے، 5-10 سال بھی لگ سکتے تھے، اتنے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سہارے، جس کی حکمتوں کو میں خوب جانتا ہوں۔ میری زندگی میں اللہ کی حکمتیں اتنی آئیں کہ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کا ایک نام جو یا حکیم ہے، حکیم جو نام ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت آپ کے ایمان کو کیسے پروان چڑھاتا۔ آپ ایک ایسا درخت بن جائیں گے، ایسا درخت بن جائیں گے کہ آپ کا جو پھل لگے گا وہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوگا۔ آپ اتنی خوبصورت باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کی باتوں سے پھول جھڑیں گے، آپ کی باتوں سے پھلوں کی خوشبو آئے گی، آپ کی باتوں میں پھلوں کا رس ہوگا، آپ کی نظر کرم ایسی ہو جائے گی کہ آپ جس پہ نظر کرم کر دیں گے، جس کے لیے دعا کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے درختوں کا، آپ کے پتوں کا اس پہ سایہ کر دے گا۔ یہ سب حقیقت ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اگر آپ 30 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، 90 سال کے ہیں، اور ابھی تک آپ نے اپنے اس ایمان کے بیج کو پانی نہیں دیا، تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پانی دینا شروع کر دیجئے، انا کو ختم کر دیجئے۔ جس دن آپ نے اس انا کے بیج کو، اپنی انا کو اپنے عجز میں تبدیل کر دیا، مٹی میں ملا کے ابو تراب بن گئے، عجز میں آ گئے۔ اللہ بڑا پسند کرتا ہے عاجز انسان کو، بہت بڑا عمل ہے یہ، عجز کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کے بندوں کو معاف کرنا۔ جس طریقے سے پودے کو ہم بچاتے رہتے ہیں جانوروں سے کہ یہ پروان چڑھے، اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچائیے، تاکہ آپ کا ایمان
پروان چڑھتا رہے، اس کی شاخیں پھیلتی رہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ ذکر شروع کر دیجئے، اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دیجئے۔ وہ آپ کے پتے ہوں گے، آپ کے درخت کے، جو پھیلتے رہیں گے۔ پھر جب یہ درخت آپ کا تناور بن جائے گا، اس کے بعد لوگ آپ کے پھل سے فیض یاب ہوں گے۔ آپ ایک خوشبودار پھلوں والا درخت بن جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کی زندگی یقین کیجئے کہ برکات سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ امید رکھیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ آئے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ I love you اللہ۔